السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 یعنی 14 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور جن لوگوں نے قالوا کہا اِنَّا نَصَارَىٰ ہم مددگار ہیں، اخذنا ہم نے لیا میثاقہم ان کا عہد، فنسوا پھر وہ بھول گئے، حظاً ایک بڑا حصہ، مما اس سے جو ذکروا بہ جس کی نصیحت کی گئی تھی، فأغرینا تو ہم نے لگا دی، بینہم العداوۃ ان کے درمیان عداوت، والبغضاء اور بغض، الی یوم القیامۃ روز قیامت تک، وسوف اور جلد، ینبئہم اللہ انہیں جتا دے گا اللہ تعالی، بما کانوا جو وہ یصنعون کرتے تھے۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا پختہ عہد لیا، پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور کینہ بری بھڑکا دی، اور عنقریب اللہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ یعنی اللہ کے مددگار، چونکہ یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نصارہ سے اقرار لیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں سے اقرار لیا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہود کی طرح نصارہ سے بھی ہم نے توحید اور نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کا عہد لیا، مگر انہوں نے بھی اس عہد کو توڑ ڈالا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ یعنی ہم نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ان لوگوں کے درمیان دشمنی اور کینہ بڑی بھڑکا دی۔ چونکہ اس وقت بھی ان میں آپس میں مذہبی عداوت پائی جاتی ہے، پھر خود نصرانیوں کے بھی بہت سے فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ رہا مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا ایک ہونا، تو وہ مسلمانوں کے ترک جہاد اور کفار کا مسلمانوں کے ممالک سے اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے ہے، ورنہ ظاہر میں ایک نظر آنے کے باوجود ان کی باہمی لڑائی ایک یقینی حقیقت ہے جس کا مطالعہ کر کے مسلمان فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، سورہ حشر آیت نمبر 14۔ تو خیال کرے گا کہ وہ اکٹھے ہیں حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، مگر افسوس اب مسلمانوں میں ایسا اختلاف اور دشمنی پیدا ہو گئی کہ صرف مسلمان نام نے انہیں جمع کر رکھا ہے، باقی کفار ان کے افتراق سے فائدہ اٹھا کر ان پر حکومت کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد جاءکم یقیناً تمہارے پاس آ گئے، رسولنا ہمارے رسول، یبین وہ ظاہر کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، کثیرا مما بہت سی باتیں جو تم تھے، تخفونا چھپاتے، من الکتابی کتاب سے، ویعفو اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیر بہت امور سے، قد جاءکم من اللہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ سے، نور و کتاب نور اور کتاب، مبین روشن۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، یہود و نصارہ کے عہد توڑنے اور حق سے منہ موڑنے کا ذکر کرنے کے بعد اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ بہت سے احکام جو وہ چھپایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کرتے ہیں، جیسے رجم کی آیت، سبت والوں کا قصہ جن کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متعلق آیات، الغرض یہود ان تمام باتوں کو چھپایا کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنی کتاب میں اس کے بارے میں کیا حکم پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرے کو سیاہ کرنا اور گدھے پر گشت کروانا تجویز کی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان کے علماء کو تورات سمیت بلائیے۔ چنانچہ تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ دونوں سنسار کر دیے گئے۔ بخاری الحدود باب رجم فی البلاد، حدیث نمبر 7819۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے۔ واو عطفہ دونوں کو الگ الگ بتانے کے لیے نہیں بلکہ تفسیر کے لیے ہے، یعنی کتاب مبین اس نور کی تفسیر ہے۔ اس کی واضح دلیل ایک تو اس سے بعد والی یہ آیت ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یعنی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ اب اس آیت میں اگر نور اور کتاب مبین الگ الگ چیزیں ہوتی تو الفاظ یہدی بہم اللہ، یعنی اللہ ان دونوں کے ساتھ ہدایت دیتا ہوتے۔ دوسری جگہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نور قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، سورہ اعراف آیت نمبر 156۔ سو وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترنے والی کتاب ہی نور ہے۔ اسی طرح فرمایا، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، سورۃ تغابن آیت نمبر 1۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ قرآن مجید کے لیے نور کا لفظ سورہ نساء اور دوسرے مقامات میں بھی آیا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، سورہ نساء آیت نمبر 164، کہ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ بعض مفسرین نے نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید لیا ہے۔ اس صورت میں یہ معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روشنی بن کر اور قرآن ایک کتاب مبین بن کر آئے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یعنی آپ ایک تو ہدایت کا نور ہے، دوسرا نور من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے آنے والے نور ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے، نہ کہ نور من اللہ یعنی اللہ کے نور میں سے نور کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ کا حصہ ہوں یا خود ہی اللہ ہوں۔ یہ تو وہی نصرانیوں والا عقیدہ ہے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ٹکڑا بنا دیا۔ سورہ اخلاص اس گندے اور شرکی عقیدے کی خوب تردید کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔